بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، توجہ کرنا ذرا۔ کہتے ہیں کہ ایک بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اپنا علاقہ چھوڑ کر آئی، آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکہ بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو ہر چیز چھوڑ آئی ہوں، میں اچھے خاندان سے ہوں، میں جائیداد والی ہوں، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مال دولت بھی چھوڑ آئی ہوں، ایک میرا بیٹا تھا جوان جو میں ساتھ لائی ہوں۔ حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، میں اور میرا بیٹا حاضر ہے۔ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اصحاب صفا میں رکھ لیا، اصحاب صفا میں، اور بی بی کو، اس کے ماں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفا شعار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم بات کرنے والا، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں وہ بڑی ہی دلکش طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین اور جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، بڑے مال والے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یارانہ لگایا ہے۔ اللہ بہت بڑے بے نیاز ہے۔ وہ بچہ ایک دن بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کر بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ روح اس بچے کی پرواز کر گئی۔ ذرا غور سے سننا، روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا۔ ارادہ بدل گیا، پروگرام بدل گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن بھی نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کی اماں کو جا کر بتاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بلا کر لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سا رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا کہ اماں کو بتاؤ، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے نکل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی ایک دم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل گئی۔ اماں کو بلاؤ، اس کی پتہ نہیں محبوب کا ارادہ کیوں بدل گیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ارادہ خدا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اماں کو جا کر خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے۔ کس سے؟ سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک رات کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو میری اماں جی کاگری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ نہیں اماں جی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہو، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے لگاتی میرے سر میں۔ پھر اماں کہتی ویسے تو ذرا میں کم استعمال کرتا ہوں، تو پھر رگڑ رگڑ کے لگاتی اور کہتی کتابیں بڑی موٹی ہے، فلاں چیزیں بڑی موٹی ہے، اس کا رنگ تھوڑا منفرد ہے، نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔
अम्मा को कहा, तेरा बेटा अम्मा। अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे रोई वो, किसी के सामने नहीं रोई, पीछे रोई। लेकिन जब अम्मा बेटी की मैयत के करीब आई तब नहीं रोई। कहते हैं फिर हमारे चेहरों पर नजर दे डाली और कहने लगी, तुम्हारा क्लास फेलो फौत हो गया है। वाकई चला गया है। कहाँ? हाँ अम्मा, पर्दा कर गया। वाकई? कहाँ? हाँ अम्मा, पर्दा कर गया। कहते अम्मा ना फिर जमीन पर बैठ गई और पहले अम्मा ने बेटे के पैर उठाकर चूमे, फिर सीने पर रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठाकर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी। ऐ अल्लाह, मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था। मौला, मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मान कर आई थी। खुदावंद करीम, मैंने मैके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिए, ननियाल छोड़ दिए, ददियाल छोड़ दिए। वो दुश्मन थे सारे दीन के, इसलिए सब छोड़ कर आ गई। मैंने आरज़ुओं का भरा हुआ मकान भी छोड़ा। खुदावंद करीम, बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदावंद करीम अब मेरे सारे रिश्तेदार कहेंगे कि तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह, कि अगर तूने दिल मुस्लिम की दिलजोई नहीं की, ताना देंगे बुत के लोग कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह, मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पर कादिर है तो तू जिंदगी देने पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह। खुदावंद करीम, काफिरों को राजी न कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पर ताना कसेंगे, फप्तियां कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐ अर्श के मालिक, रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ईमान, यकीन और इस्तिकामत के साथ उस बुढ़ी अम्मा ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठकर बैठ गया। कहते हैं बेटा उठकर बैठ गया और कलमा पढ़ते हुए उठकर बैठा। माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबवी सच्चों का घर है और सबसे बढ़कर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में से बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे रब की ताकत बड़ी ज्यादा है, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तिकामत, बच्चा उठकर बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हयात रहा। सुभान अल्लाह। विसाल ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर रदियल्लाह के जमाने में भी मौजूद रहा, हजरत उस्मान के जमाने में भी मौजूद रहा। उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अपनी अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे तो हम उसकी तरफ जब भी देखते थे हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था। हमें यकीन कि कभी तूने रब्बे करीम की बारगाह में सर सजदे में रखकर मांगा ही नहीं, तो कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई खाली हाथ जाए, कोई जाता ही नहीं, वो खाली हाथ भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता है। ईमान, यकीन, इस्तिकामत अपनाइए, ओढ़िए, अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ जाइए। ये तो दुनियादारों के साथ हम ताल्लुक कर रखते हैं, कभी एसएमएस, कभी टेलीफोन, तो कभी ईद मुबारक पे, कभी फला जगह दुनियादारों से जोड़ कर रखते हैं। खुदा से जुड़ कर रहो, कभी फजर में जुड़ जाओ, कभी जोहर में जुड़ जाओ, कभी तिलावत में जुड़ जाओ, कभी दरूद व सलाम की वजह से रब करीम के साथ ताल्लुक बनाओ। कभी रमजान में, कभी ईमान में, कभी हज में, कभी उम्रे में, कभी किसी गरीब की मदद में, कभी किसी लाचार की मदद में। सुभान अल्लाह, कभी किसी लाचार की मदद में।
کبھی بےکس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد میں جڑ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ایمان اور مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی رمضان کے حوالے سے ہم اس پہ نظر ڈالیں گے۔ رمضان کا مہینہ اپنے برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ زمانے کے اعتبار سے رمضان کی 3 سعادتیں ہیں: مغفرت، برکت اور تربیت۔ یہ مہینہ ایک طرف ماضی میں بندے سے ہونے والی خطاؤں کی مغفرت کا موقع ہے، وہ بھی ایسا موقع کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو پا لینے کے بعد بھی مغفرت نہ کرا پانے والے بندے کو بدنصیب قرار دیا ہے۔ دوسری طرف حال میں نیکیاں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے کہ بندے سے اس ماہ میں کم عمل اور کم محنت پر زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے کے مستقبل کے لیے تربیت کا ایک مستقل کورس ہے جو ہر سال ہر بندے سے کرایا جاتا ہے۔ ہم رمضان کے تربیتی زاویوں کے حوالے سے کچھ باتیں اس مضمون میں سپرد کرداز کریں گے۔ روزہ اور تقوی کے بارے میں۔ عبادت کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت بندے کی طرف سے اللہ کی عظمت، وہ بزرگی اور اپنے فکر و احتیاج کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ البتہ بندہ جب ان عبادتوں کا حق ادا کرتا ہے تو یہ عبادتیں بندے کے کردار پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان اثرات میں سب سے گہرا اثر ہے تقوی۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ تقوی کا خصوصی تعلق ہے اور ہونا چاہیے۔ تعلق کئی زاویوں سے ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی سب سے پہلی صفت بیان ہوئی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اور روزہ ایمان بالغیب کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسی رازدارانہ عبادت ہے جس کی تکمیل کا علم اللہ کو ہے اور بندے کو۔ سبحان اللہ۔ روزے کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے روزے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، اور اس کی جزا میں دوں گا، کہ روزے میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میرے لیے قربان کر دیتا ہے۔ روزے کی ساری سعادتیں اصل میں اسی میں پنہاں ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی فطری حاجت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت بھی اس درجے کی کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ ایسی عبادت جس کو معمول بنانے والوں کے لیے رب العزت و ذوالجلال نے جنت میں ایک الگ دروازے کو خاص کر دیا ہے۔ روزے کی عبادت سے نہ تقوی پر آمد کرنا ہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے روزے کی فرضیت جس آیت میں کی ہے وہی فرمایا کہ یہ روزہ تم پر فرض ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اگر اس روزے سے محروم رہ جائیں تو روزہ عبادت نہیں، عادت ہے، ایک رسم، ایک روایت، دکھاوا ہے، اور دکھاوے کا روزہ اجر نہیں بلکہ وزر ہے، لائق ثواب نہیں باعث عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ تربیت نفس۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شک و شبہ انسان کو بڑائی کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بندے کے سامنے دو راہیں ہوتی ہے، ایک راہ وہ جس پر نفس اس کو کھینچ رہا ہے، دوسری طرف وہ جس پر چلنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ نفس کے راستے کی منزل جہنم ہے، جنت نفس کی ناپسندیدہ چیزوں اور جہنم شہوات نفس سے گھیر دی گئی ہے۔ اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے، اور جس پر چلنے کی توفیق ہم صبح و شام رب العزت سے طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
بھوک اور پیاس نفس کا سب سے شدید تقاضا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے نفس کے تقاضوں کو مارنے کی مشق ہے، بندے کے لیے سبق ہے کہ جس رب کے لیے اپنے نفس کے جائز تقاضوں کی قربانی دے رہا ہے، اس رب کے لیے نفس کے ناجائز تقاضوں کو بدرجہ اولا قربان کرے۔ سبحان اللہ۔ پیٹ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن انسان کی سوچ نیچ ہو تو پیٹ کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ رزق اور رزاق کے بارے میں یہ ایسی ضلالت ہے جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتی ہے، انسان گمراہی کے آخری درجے پر جا پہنچتا ہے۔ جس شخص نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، باوجود یہ کہ وہ جانتا اور بوجھتا بھی ہے کیونکہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اس کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اب اگر اللہ اسے ہدایت نہ دے تو کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا پھر بھی ہم نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ پیٹ ہی جب انسان کی زندگی کا محور ہو جائے تو انسانیت نکل جاتی ہے، وہ پھر جانوروں کی زندگی جیتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو بس عیش کرنے کے لیے ہی جیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ روزہ ایمان والے بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ رزق کا پجاری نہیں، رزاق کا بندہ ہے۔ پیٹ بھرنا اس کی زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ یہ رزق سے بے اعتنائی نہیں، رزاق سے لگاؤ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، اطاعت کا عہد ہے، اس کی عملی مثال ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ کھانا عبادت، اور کھلانے والا جب کھائے کھانے سے روک دے تو کھانے سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ نعمت اور مصیبت زندگی کے دو پہیے ہیں، انسان ان دو حالتوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا، لیکن بندے کا ایمان اور کفر ان دونوں حالتوں کے ساتھ اس کے رویوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ کافر نعمت میں تکبر اور مصیبت میں شکوے، کفر اور ناشکری کی حالت میں ہوتا ہے۔ مومن بندہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر و استقامت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ روزہ بیک وقت شکر کی بھی تعلیم دیتا ہے اور صبر کی بھی مشق کراتا ہے۔ شکر دو چیزوں کا مرکب ہے، نعمت کی قدر اور منعم کی احسان مندی۔ نعمت کی قدر ہی نہ ہو تو منعم کے لیے احسان مندی کے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اب انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک نعمت اس کی دسترس میں ہوتی ہے اس کو نعمت کی قدر کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے تب نعمت کا اہمیت کا احساس جاگ جاتا ہے۔ روزے کے مختصر سے وقفے میں جب بندہ تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی دو بنیادی ضرورتوں سے دور کر دیا جاتا ہے تو ان کی اہمیت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو بندہ شکر گزاری کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ روزہ صبر اختیاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ صبر کبھی ہوتا ہے صبر اجباری، یعنی صبر بھی اجباری ہوتا ہے۔ صبر اجباری یعنی ایسی مصیبت پر صبر جن کے دور کرنے کی طاقت بندے میں نہیں۔ صبر کبھی اختیاری ہوتا ہے کہ بندہ مصیبتوں کے دفع کرنے پر قادر ہو، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف جانے کے بجائے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرنے کو ترجیح دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر کی ان دونوں قسموں کی مثالیں موجود ہیں۔ بچپن میں ان کا کنویں میں ڈالا جانا ایسی مصیبت تھی جس کو دفع کرنا ان کے بس میں نہ تھا، اس حالت میں ان کا صبر ان کی مجبوری تھی۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر بدکاری کرنے کے بجائے جیل کی مصیبت انہوں نے خود اختیار کی۔ جیل کی مصیبتوں پر ان کا صبر اختیاری تھا۔ اختیاری صبر صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ روزہ اس صبر کا بہترین عملی نمونہ۔
کہ بندہ بھوک اور پیاس کی اس شدت پر اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتا ہے، روزہ اس طرح بندے کو زندگی کے راستے میں اللہ کی فرما برداری پر آنے والی ہر تکلیف پر صبر کی مشق کراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن بندے کی پوری زندگی اسی صبر کی عبارت ہے۔ اس کی زندگی بھی روزے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ زندگی پھر خواہشات کی بھوک اور شہوتوں کی پیاس کو مارتے ہوئے جنت کے افطار کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے عزم میں کامیاب رہا تو قیامت کے دن اس خوش بختی کو پا بھی لے گا۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوگی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عبادت دو رویوں سے عبادت ہوتی ہے، یعنی انتہا درجے کی تعظیم اور انتہا درجے کی انکساری اور تذلیل۔ اپنی بے بسی، لاچارگی، فقر و احتیاج کا اظہار، انہیں دونوں احساسات کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ انہی دونوں احساسات کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ کون کون سے؟ انتہا درجے کی تعظیم اور انتہا درجے کی انکساری اور تذلیل۔ اللہ کی قدرت و عظمت اور عطا و عنایت کا احساس بندے کے دل میں اللہ کے لیے تعظیم کے جذبات پیدا کرتا ہے، تو اپنی محبت جگی اور بے بسی کا ادراک، تذلیل، اپنی محتاجگی، تو کیا کہا؟ بندے کے دل میں اللہ کے لیے تعظیم کے لیے جذبات پیدا کرتا ہے، تو اپنی محتاجگی اور بے بسی کا ادراک، تذلیل اور محتاجگی کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ روزہ ایک طرف اللہ کی عنایتوں کی قدر بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کو اپنی لاچارگی اور بے بسی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھوک اور پیاس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کھانا پینا اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت۔ خالق اور مخلوق کے بیچ یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ مخلوق محتاج محض ہے اور خالق غنی اور صمد۔ قرآن مجید میں جہاں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی ربوبیت کی نفی کی گئی، وہاں یہی ایک دلیل ان کی خدائی کے رد کے لیے کافی سمجھی گئی۔ سبحان اللہ۔ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز خاتون تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں ہم ان کے سامنے نشانیاں کتنے واضح انداز میں پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ بندہ ہے، محتاج اور بے بس، لاچار اور کمزور۔ اس کی ایک سانس اللہ رب العزت ذوالجلال کی عنایتوں کی محتاج ہے۔ اس کی ساری قوتیں، سب صلاحیتیں، وہ وقت کی روٹی کا بھی محتاج ہے۔ اوپر والے کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، لیکن اگر کھانا اور پانی کی یہ دو نعمتیں ہی وہ انسان سے چھین لے تو اس کی زندگی کا قصہ ہی تمام ہے۔ روزہ بندے کے فقر و بے بسی کا احساس اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ فقر و محتاجگی کا یہ احساس ہی بندگی کی بنیاد ہے۔ یہ احساس اس کو بندگی کی حدوں میں رکھتا ہے، اپنی حدوں کو پھلانگ کر تکبر کا راستہ اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں ایک اور رمضان کا پا لینا انتہائی سعادت اور بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر و عظمت کا احساس اگر دل میں پیدا نہ ہو رہا ہو تو ان لوگوں کو یاد کرے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کی سعادتیں اللہ نے ان کی قسمتوں میں نہیں لکھی تھی۔ ضرورت بھر کھائے، ضرورت بھر ہی سوئے اور ضرورت کے حساب سے ہی بات کرے۔ یہ تین فارمولے اگر آپ کے رمضان کو پرسعادت بنا سکتے ہیں، یہ تین فارمولے، ضرورت کے حساب سے کھائے، ضرورت کے حساب سے سوئے اور ضرورت جتنی ہو اتنی ہی بات کریں۔
لیکن ہم کہاں اسے 3 فارمولے اپنا سکتے ہیں؟ ہمیں بات کرنے بھی زیادہ چاہیے، غیبت، گلا، کسی کی بات کیے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، کسی کا ذکر کیے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، اور کھانا تو اتنا بے تحاشا کھاتے ہیں کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی افطاری میں اتنا کھانا ملتا بھی ہے یا نہیں۔ استغفر۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس رمضان کو خوشگوار تبدیلی والا رمضان بنائے، نیکیوں کے اس مہینے میں اپنے نام اعمال طاقت کے کاموں سے مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں کے دامن کو رب کریم مغفرتوں کی برخہ میں پاک کر لینے کی سعادت سے نوازے، اپنے ان خوش سخت بندوں میں شامل کرے جن کے نام اس ماہ جنت کی رسید کٹنی ہے ماہ سبحان اللہ، نام کہ جن کے نام اس ماہ جنت کے رسید کٹتی ہے سبحان اللہ، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اس ماہ رمضان میں۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کیا کرے جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اسے اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، اگر آپ پریشان ہو تو اسے ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاتا ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو اسے چپکے سے اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا کرو اور بتاؤ کہ یا اللہ میں بہت خوش ہوں، اور شکر گزار بندے بنو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو، ایسا نہیں کہ وہ لا علم ہے، وہ تو بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری عاجزی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ گناہوں کے دامن کو رب کریم مغفرتوں کی برخہ میں پاک کر لینے کی سعادت نصیب فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کے روزوں کو قبول مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے تھے شبانہ کون ریڈیو سیرا 1575 AM MW پر۔